جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ، جس پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے، مکمل حضور ہے۔ مانگا تھا جو خلیل نے رب سے دعاؤں میں، اسلام کے درخت کا وہ پھل حضور ہے، وہ پھل حضور ہے۔ سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہے، اجمل حضور ہے۔ سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہے۔ کامل ہے سب کے سب مگر اکمل حضور ہے، اکمل حضور ہے۔ مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم، اصحاب ہے نجوم۔ مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم۔ کرنیں ہیں آل پاک تو مشعل حضور ہے، مشعل حضور ہے۔ آپ کا جلسہ بہت ہی خوبصورت اس حوالے سے بھی ہے کہ موسم آپ کو ساتھ دے رہا ہے، اتنا پیارا موسم۔ مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ دوران بیان کہیں آپ لوگ سو نہ جائیں، آپ لوگ کا تکیہ نہ دینا پڑے۔ سو جائیں گے تو میں بھی ایک کام کروں گا، آپ کا جنازہ ہی پڑھ دوں گا۔ آپ لوگ سوئیں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ لوگ کشتی کو بالکل گھاٹ پر لے کر کے آ گئے، گھاٹ پر لے کر کے آ گئے ہیں کشتی کو۔ بالکل دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت جلسہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے جلسے کو قبول فرمائے۔ بھائی بہت اچھی سروس دے رہا ہے، خود خاک مت کیجئے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے الحمدللہ۔ آپ لوگ جس حال میں ہیں، جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح سن لیجئے۔ سنتے ہیں تو بھی ٹھیک، نہیں سنتے ہیں سو کر کے سنتے ہیں تو بھی چل جائے، چلے گا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، دھیان دیجئے گا، سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جبریل کو کتنی بار دیکھا؟ پہلا سوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا کتنی بار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں دنیا کی کتنی عورت سے شادی ہوگی؟ میرا تیسرا سوال۔ چوتھا سوال، نبی کی گود میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا؟ میرا چوتھا سوال۔ پانچواں سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ یہ میرا چھٹا سوال۔ اور میرا بہت خوبصورت سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا؟ جس بدبخت نے ہمارے نبی کے اوپر تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا؟ صحابہ مکے میں تھے، نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے قائم مقام ہے، فرض اس سے معاف ہو جاتا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ ہاتھ میں بالا پہنیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ اگر آپ بالا پہنیں گے تو کل آپ کو چوڑی بھی پہنائی جائے گی، آپ کی ناک بھی چھیڑی جائے گی، کان میں بالا بھی لگایا جائے گا۔ دھیان دیجئے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا، دھیان دیجئے گا، آپ کے سر سے مطالعہ گزر جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، بالکل ایک لائن کا جواب ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی بار جبریل کو دیکھا؟ 4 بار۔ غار حرا میں 1 بار، معراج کی شب میں 2 بار، مقام اجیاد میں 3 بار، حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت خواہش کی اس وقت 4 بار اللہ کے رسول نے جبریل فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی بار چاک ہوا؟ 4 بار۔ 3 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا، 10 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا، غار حرا میں سینہ کھولا گیا، معراج کی شب میں سینہ کھولا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جنت میں 3 عورت سے ہوگی۔ ایک عورت کا نام مریم، دوسری عورت کا نام آسیہ، اور تیسری عورت کا نام کلثوم، موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ 3 عورت سے جنت میں ہمارے نبی کی شادی ہوگی۔ ہمارے نبی کی گود میں کتنے بچے نے پیشاب کیا؟ 5 بچے نے۔ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، عبداللہ ابن زبیر نے، سلیمان ابن ہشام نے، ابن قیس نے۔ ہمارے نبی کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟
ایک روایت 17 بال، ایک روایت 27 بال، ایک روایت 20 بال۔ ہمارے نبی کے اوپر جس بدبخت نے تلوار اٹھائی تھی اور کہا تھا کون بچائے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا خدا بچائے گا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ وہ بدبخت کون تھا؟ غورث ابن الحارث تھا، اس کا نام غورث ابن الحارث تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تاکہ تربیت ہو سکے اور حرم محترم کی حفاظت ہو سکے۔ نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، اس کا اظہار ہو سکے۔ آخری سوال آپ سے تھا، وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے برابر میں ہے، فرض کے قائم مقام ہے؟ وہ موزے پر مسح کرنا ہے۔ موزے پر مسح کرنا یہ سنت ہے جو فرض کے برابر ہے، فرض کے قائم مقام ہے، اس سے فرض معاف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ سنت پر جئیں گے، سنت پر مریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے، عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گئی جن کو، وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے۔ امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامین جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے، جہاں روح الامین جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے۔ ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے۔ ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے۔ رسول اللہ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے، عقیدت ہے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے۔ بہت خوبصورت مطالعہ 5 منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بڑی امید سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ میرا کھاتا ہے، اگر کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ہاتھ میں مہندی لگائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی سے محبت کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی ہے وہ کون سی محبت ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ جو محبت قبول نہیں ہوتی، نبی سے محبت ہے لیکن قبول نہیں، وہ کون سی محبت ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ محبت تو ہے لیکن نبی کی نافرمانی ہے، یہ محبت قبول نہیں ہے۔ نبی سے محبت ہے لیکن نافرمانی ہو رہی ہے، یہ محبت قبول نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کپڑا پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے داخل کیجیے، جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ سمجھ گئے؟ یہ سنت ہے۔ جب کپڑا آپ پہنتے ہیں تو دایاں ہاتھ پہلے ڈالیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ جب آپ کپڑا اتارتے ہیں تو بایاں ہاتھ پہلے اتاریے۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، خادم کپڑا اتار رہا تھا، پہلے دائیں ہاتھ سے اتار دیا۔ کہا کہ ارے بے وقوف، تمہیں یہ سنت معلوم نہیں کہ کپڑا اتارا کیسے جاتا ہے؟ پہنا دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اتارا بائیں ہاتھ سے جاتا ہے۔ دوسری بات دھیان میں رکھیے، ہمیشہ کسی کا سامنا کیجئے السلام علیکم بولیے، آداب مت کیجئے، یہ آداب کرنے والے بے ادب ہیں۔ نبی کی سنت اتنی پیاری سنت معلوم نہیں۔ تیسری بات اہم یاد رکھیے، ابھی آپ نے دیکھا تنویر بابو بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایسا مقرر آ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کیا، انڈونیشیا ملیشیا کیا، پتہ چلا کہ وہ ہم کو یہاں منجورا میں نہیں، وہ سیدھے امریکہ پہنچانے والے تھے۔ ارے بھائی، ہم تو چھوٹا موٹا آدمی ہیں، آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، ہماری کیا حقیقت ہے؟ ہم سے تو بڑھ کر کے کتا ہے جو رات بھر جاگتا رہتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی ہو رہی ہے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم سے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا، غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم سے تو بڑھ کر کے گلی کا کتا ہے، اس سے نمک ادا ہوتا ہے، ہم سے نمک حرامی ہوتا ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، پہاڑ پر چڑھ رہے تھے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ،
گاڑی پلٹ گئی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے ہیں، گاڑی اوپر ہے، کسی کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کا پیر ٹوٹا، لیکن مارے خوشی کے کھڑے ہو گئے کہ ارے بھائی اس میں صدمے کی کیا بات ہے، ہمارے نبی غار حرا میں کتنی بار چڑھتے تھے، کتنی بار اترتے تھے، ہمیں تو ایک بار تکلیف نہیں، ہمارے نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگ کتنا اطمینان سے بیٹھے ہوئے، اگر بارش ہو جائے گی تو ایک آدمی بھی یہاں رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ لیکن اگر ہم ہل چلاتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے تو کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، اپنے کام میں بارش کو نہیں دیکھتے ہیں، اور جہاں خدا اور رسول کا کام ہوتا ہے وہاں بارش کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو ہمارا جسم ہے کاغذ نہیں ہے کہ گل جائے گا، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ مٹی کا نہیں ہے، کچی مٹی کا نہیں ہے کہ پگھل جائے گا۔ جب ہم اپنے کام کے لیے بھیگ سکتے ہیں تو خدا رسول کے لیے بھیگیں گے کہ نہیں بھیگیں گے؟ انشاءاللہ اگر بھیگنا ہے، اگر یہاں بھیگتے ہیں، قربانی دیتے ہیں تو وہاں کام آئے گی قربانی۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے، رسول اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، نبی کو داڑھی تھی، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے زن مرید کا پتہ چل رہا ہے۔ ایک خاص بات سنا رہا ہوں، ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں، ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، ابن رجب بہت بڑے عالم ہیں۔ ایک کفن چور سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ بھائی تم جب قبر کھودتے تھے، قبر سے کفن کھینچتے تھے، مردے کو چھوڑتے تھے تو مردے کا چہرہ کدھر دیکھتے تھے؟ تو کہا کہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ کہا کہ ہم تو مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور جب تم قبر کھولتے تھے، کفن کھینچتے تھے تو مردے کو تم قبلے کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو سنت سے منہ موڑے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ ایک خاص بات کو یاد رکھیے، ایک بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بھوپال میں مغرب کی نماز ہو رہی تھی، تو جب امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو ایک آدمی نے پوری طاقت سے آمین کہا، پوری طاقت لگا کر کے آمین کہا، زور سے آمین نہیں کہا، پوری طاقت لگا کر کے آمین۔ تو نواب صاحب کے جو صاحبزادے تھے بلایا ادھر آؤ، وہ سوچا کہ مجھے انعام ملے گا، دیا ایک تماچا کھینچ کر۔ زور سے آمین کہنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن آمین کی آذان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام میں محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام میں محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مرنے کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھایا، ان کو مرنے ہی کی دیر ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ ایک مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، آپ لوگ بہت دھیان سے سن لیں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے پہاڑ کو آپ آسانی سے اٹھا لیں گے، لیکن محبت نے اٹھا لیا۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ایک خوبصورت مطالعہ اور لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ نبی سے محبت ہے اور نبی کی سنت پر بھی چلتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے تو یہ محبت اللہ کو قبول ہوگی۔ مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں چپل اتار کر کے چل رہے، جوتا اتار کر کے چل رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی گرم زمین ہے،
پتھر گرم ہے، آپ جوتا اتار کر کے چل رہے ہیں۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن کر کے چلوں، اور میرے نبی اس زمین پر چلتے تھے، کہیں میرا جوتا نبی کے پاؤں پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں جوتا اتار کر کے چلتا ہوں۔ دھیان دیجیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کو، ہمارے نبی کی مسجد کو دیکھا ہوگا، اس میں جو روزہ ہے اس کا رنگ جو ہے ہرا ہے۔ تو جب جوتا بکتا تھا ہرے رنگ کا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو پوچھا گیا کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ کہا کہ میرے نبی کا روزہ ہرے رنگ کا ہے، میں اس جوتے کو، اس ہرے رنگ کو میں اپنے جوتے میں کیسے لے آؤں؟ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے آتے ہیں تو چائنا گھڑی لے کر کے آتے ہیں، چائنا تسبیح لے کر کے آتے ہیں۔ مدینہ سے جب آتے ہیں تو چائنا گھڑی لے کر کے آتے ہیں، چائنا ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور چائنا گھڑی لے کر کے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ مدینے کی گھڑی ہے، یہ کہاں کی گھڑی ہے؟ مکے کی گھڑی ہے، لوگ بولتے ہیں۔ تو لوگ عزت نہیں دیتے، یہ تو چائنا کا ہے، وہاں بکتا تھا وہیں سے اٹھا کر کے لے آیا۔ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارے بھائی میں مانتا ہوں کہ چائنا کا بنا ہوا ہے، لیکن مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے جنت میں جانا، کس لیے جانا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ تمنا کیجئے کہ مجھے جنت جانا ہے، لیکن کیوں جانا ہے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو سکتا، جنت میں نبی کا دیدار ہوگا، اس لیے جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں ببول کا درخت لگایا جا رہا ہے، گلاب کا درخت نہیں جس میں پھول ہے، خوشبو ہے، کانٹا نہیں ہے، ببول کا درخت لگایا جا رہا۔ پوچھا کہ بھائی گلاب کا درخت نہیں لگاتے ہو، ببول کا درخت لگاتے ہو، اس میں تو پھول بھی نہیں ہے، خوشبو بھی نہیں ہے، کانٹا ہی کانٹا ہے۔ کہا کہ ہمارے نبی نے صحابہ سے وعدہ لیا تھا، ہاتھ ملایا تھا، وعدہ لیا تھا، ببول کے درخت کے نیچے، یہاں ببول کا درخت اگر لگے گا تو نبی کا وعدہ یاد آ جائے۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ اس میں مسجد میں کتاب پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے فضائل اعمال، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کتاب کو کس نے لکھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ جب گئے تو چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے۔ جب مدینہ گئے، ہندوستان سے مدینہ گئے تو چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ چٹائی پر نہیں بیٹھتے ہو، آپ زمین پر بیٹھتے ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ میں مدینے کا کتا ہوں، میں زمین پر بیٹھنا چاہتا ہوں، چٹائی پر نہیں۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک گستاخ رسول نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول۔ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کیا، گستاخی کیا۔ اس کو قتل کس نے کیا؟ علم الدین نام کے آدمی نے قتل کیا، علم الدین نام کے آدمی نے قتل کیا۔ جب عدالت میں، جب جیل میں وہ گرفتار ہو گیا، جیل میں تھا، تو وکیل نے کہا کہ آپ انکار کر دو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہاری جان بچ جائے گی ورنہ تم پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ تو کیا کہا؟ پوری زندگی میں نے کوئی نیکی نہیں کی، یہی نیکی کیا کہ میرے نبی کی شان میں کسی نے بے ادبی کی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تم وہ نیکی بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، میں سولی پر چڑھ جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، جوش میں کبھی پگڑی گر جاتی ہے، پگڑی کو سنبھالتے ہیں، کبھی ٹوپی گر جاتی ہے، ٹوپی کو سنبھالتے ہیں، جب کچھ نہیں سنبھلتا تو کپڑا ہی پھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، یہ پرانا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں اور پھاڑ کر کے مجمع سے نیا کپڑا لینا چاہتے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم نے ہر دور میں تقدیر سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، خدا کی یاد دل میں ہو بے حضرت لے کے آیا
جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں۔ شفیع المذنبین فرمائیں گے آخر قیامت میں گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہوں، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہوں۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔